پھر بولتے ہیں اور اے مخاطب، دیکھو ہمارے پیغمبر رسول اللہ کو انڈائریکٹ نام لیتے ہیں، کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جسے زمین سبزی ہو گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے، سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ سب کا مالک ہے، اور بے شک اللہ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، ہمارا ہاتھ نیچے ہے، ہم بھیک مانگنے والے، اللہ تعالیٰ بھیک دینے والے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہر طرف کا تعریف کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ اور اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا ہے زمین کے چیزوں کو اور کشتی کو بھی، کہ وہ دریا میں اس خدا کا حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے، مگر اس کا حکم ہو جاوے تو خیر، با یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے حال پر بہت ہی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وقت موت پر تم کو موت دے گا، پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وقت موجود پر تم کو موت دے گا، پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ واقعہ انسان ہے بڑا بے قدر، ان الانسان لکفور۔ جتنی امتیں ہیں شریعہ گزری ہے، ہم نے ان میں ہر امت کے واسطے جیبا کرنے کا طریقہ مقرر کیا کہ وہ اس طریقہ پر جیبا کیا کرتے تھے۔ سو ان معتراض لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے اس امر جیبا میں جھگڑا نہ کرے، اور آپ ان کو یعنی رب اس کے دین کی طرف بلاتے رہیے، کیونکہ آپ یقیناً صحیح راستے پر ہے۔ یعنی ان کو باقی جتنے بھی پیغمبر اس سے پہلے آئے ان کے لیے بھی ان کے طریقہ الگ الگ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ان کو اچھی باتوں کے طرف، دین کے طرف ان کو بلاتے رہیے، کیونکہ آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہے۔ انک لعلی ہدی مستقیم۔ اور اگر اس پر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے رہے تو آپ خیر بات یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کاموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے روز عامل فیصلہ فرما دے گا جن چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آگے اس کے تائید ہے کہ اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ سب ان کا قول فعل نام اعمال میں بھی محفوظ ہے۔ بس یقیناً ثابت ہو گیا کہ یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں جن کے جزا عبادت پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت اپنی کتاب میں نہیں بھیجی، اور نہ ان کے پاس اس کا کوئی عقل دلیل ہے۔ بے دلیل میں یہ لوگ پھنسے ہوئے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ دینی مضامین میں خوب واضح ہے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تم ان کافروں کے چہروں بوجھ ناگوری باطنی کے برے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پر اب حملہ کر بیٹھے کہ آگے جو ہماری آیتوں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ جو اللہ کی آیتیں جو پڑھتے ہیں تو کافروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کہیں ان پر حملہ کرنا بیٹھے، کہ دین حق کے طرف ان کو بلا رہا ہے، لیکن یہ لوگ ان کے پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے دلوں میں شب ڈال دیا، شیطان کے گروہ بن گئے، تو یہ لوگ
اہدنا الصراط المستقیم کو بھول گئے۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ کیا میں تم کو اس قرآن سے بھی زیادہ ناگور چیز بتلا دوں؟ وہ دوزخ ہے، اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ دوزخ کیا ہے؟ ایک برا ٹھکانہ ہے۔